اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 39، قاضی اور صوفی کے قصہ کی تقریر۔ قاضی نے صوفی سے کہا، یہ بیمار تو بس خیالی انسان رہ گیا ہے، اس سے بدلہ کہاں لیا جا سکتا ہے؟ توان تو زندہ اور مالدار سے لیا جاتا ہے، لاش سے نہیں۔ وہ درویش جو خودی کی حالت سے گزر کر شکر کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ بھی سینکڑوں حیثیتوں سے مردہ ہیں۔ حقیقی مردہ تو ایک مرض کے نتیجے میں مردہ بنتا ہے۔ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں اس غیب جان دیگرست۔ جو لوگ اللہ کے عشق سے شہید ہو جاتے ہیں، انہیں ہر لحظہ ایک نئی جان عطا کر دی جاتی ہے۔ چونکہ اللہ ان کو قتل کرتا ہے، اس لیے وہ محبت اور قرب کے خزانے خون بہا کے طور پر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو شاہ وقت نے 60 بار قتل کیا اور وہ ہر بار زندہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے بھالے کا زخم اس قدر پیارا ہوتا ہے کہ دوسرے زخم کی تمنا میں روتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ میں تو زندہ پر حکم جاری کر سکتا ہوں، مردوں پر نہیں۔ اس مردے پر غصہ نہ کر، اس سے جگڑنا بے وقوفی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو فانی کر کے باقی باللہ ہو جاتے ہیں، ان کا ہر فعل اللہ کا فعل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا غصہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قتل کرنا اور پھر پھونک مار کر زندہ کرنا بڑی خوبی کی بات ہے۔ باقی یہ باللہ میں جو اللہ کا نفخ ہے، وہ ایک ذوق کی چیز ہے، اس کی شرح نہیں ہو سکتی۔ تو اس دنیا کے کنویں میں سے نکل کر اعلیٰ مقام حاصل کر لے، تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ صوفی نے قاضی سے کہا، پھر تو آپ کا مطلب ہے کہ اس نے جو تمانچہ مجھے مارا ہے، نہ اس کا جسمانی بدلہ ہے نہ مالی۔ اب اگر آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو پھر صوفیوں کی خیر نہیں، ہر آوارہ صوفیوں کو مار لیا کرے گا۔ قاضی نے صوفی سے کہا کہ صوفی، تو بہت مجاہدے کرتا ہے، ایک تمانچہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ جھگڑا تو بغیر کسی افزانے کے ختم ہو جانا چاہیے، پھر بھی میں تجھے کچھ دلا دیتا ہوں۔ اس نے بیمار سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ بیمار نے کہا کہ میرے پاس 6 درہم ہے۔ قاضی نے اسے کہا کہ 3 درہم تو خود خرچ کر لے اور 3 صوفی کو دے دے۔ قاضی اپنا فیصلہ صوفی کی طرف رخ کر کے سنا رہا تھا تو بیمار کی نظر قاضی کی گدی پر پڑی۔ اسے تمانچہ مارنے کے لیے وہ گدی صوفی کی گدی سے بھی بہتر معلوم ہوئی۔ اسے ایک تمانچہ مارنے کی سزا بہت سستی لگی۔ وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا، جیسے قاضی سے کوئی راز کی بات کہے گا، اور قاضی کے نزدیک ہو کر اس کی گدی پر بھی تمانچہ مار دیا۔ وہ بولا، اب تم دونوں مدعی ہو، 3 درہم دونوں بانٹ لو، میرا سب مال چلا جائے گا تو نہ کوئی جھگڑا رہے گا اور نہ مجھ میں مالدار ہونے کا عیب ہوگا۔ جلد ششم، حکایت نمبر 40، بیمار فقیر کے تمانچے سے قاضی کا مقدر ہو جانا اور صوفی کا قاضی کو ملامت کرنا۔ قاضی تمانچہ کھا کر بد مزہ ہوا تو صوفی نے قاضی سے کہا کہ بے شک آپ کا کیا ہوا فیصلہ منصفانہ تھا، اس لیے آپ کو بھی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تیرے فیصلے نے خود تیرے لیے تمانچے کا موقع پیدا کر دیا۔ یہ تو ایک فیصلے کی پاداش تھی، نہ معلوم دوسرے فیصلے تیرے اوپر کیا ظلم ڈھائیں گے۔ تو نے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کا نتیجہ بھگتا۔ ظالم کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ تمہاری مثال تو اس بڑھیا کی ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو بکری کا دودھ پلا کر پالا اور آخر میں وہ بھیڑیا اس کی بکری ہی کو کھا گیا۔ قاضی نے جواب دیا کہ قضائے خداوندی جو بھی نازل کرے، خواہ تمانچہ ہو یا کوئی اور سزا، اس پر بھی راضی ہونا ہمارا فرض ہے۔ صحیح بات گو اچھی ہوتی ہے لیکن اکثر کڑوی لگتی ہے۔ آنکھ کے رونے سے دل میں شادابی پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح ابر سے باغ میں شادابی آ جاتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ موم آنسوں کی طرح گرتا ہے تو شمع زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی سختی بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح یاد الہی میں رونے میں جو مزہ ہے وہ ہنسنے میں نہیں ہے۔ جہنم کا خوف اگر رلائے تو جنت کی یاد سے زیادہ بہتر ہے۔ گریا کا انجام یقیناً ہنسنا ہے۔ غموں میں لذت اسی طرح چھپی ہوتی ہے جس طرح آب حیات تاریکی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ شہ کی آنکھوں کو جوڑ لے، تب نشان منزل کا پتہ
چل جائے گا۔ شیخ کے بغیر اس منزل کی طرف سفر ممکن نہیں ہے۔ شیخ راستہ کا مددگار ہے، بلکہ وہ خود راستہ ہے۔ بزرگوں کی مجلس میں خود نمائی مناسب نہیں، خاموشی بہتر ہے۔ صحبت پیر از ذکر و فکر بہتر است۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ ستاروں سے ہدایت جبھی حاصل ہوگی کہ خاموشی سے ان کی طرف نظر لگاؤ۔ بولنا نظر میں خلل انداز ہوتا ہے۔ انسان بولتا ہے تو صحیح باتوں کے ساتھ ہی غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں۔ انسان اپنی گفتگو بھلی بات سے شروع کرتا ہے، لیکن طوالت اس کو بری باتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صرف معصوم انبیاء علیہم السلام کی شان ہے کہ ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ اپنے آپ کو حال سے بولنے والا بنا لے اور گفتگو سے مغلوب نہ ہو۔ جلد ششم، حکایت نمبر 41۔ صوفی کا قاضی سے سوال کرنا۔ قاضی نے کہا تھا کہ تمام مقدرات پر راضی رہنا چاہیے، تو صوفی نے سوال کیا کہ ذات خداوندی جب کہ واحد ہے تو اس سے متضاد چیزیں جیسے جفا و وفا، سخط و رضا، منع و عطا کا صدور کس طرح ہوتا ہے؟ سب کا خالق ایک ہے تو پھر ایک مفید اور دوسری مضر کیوں ہے؟ سب خدا نے پیدا کی ہیں تو ایک عقل مند اور ایک مست کیوں ہے؟ جب ایک دریا کی نہروں کا پانی ایک سا ہوتا ہے تو مخلوق کوئی شیریں اور کوئی کڑوی کیوں ہے؟ جب سب اللہ کا نور ہے تو پھر صبح صادق اور صبح کاذب کیوں ہے؟ یہ راست بینی اور کج بینی کیوں ہے؟ سب ایک ٹکسال سے نکلے ہیں تو کچھ سکے کھرے اور کچھ کھوٹے کیوں ہیں؟ اگر خدا نے دین کے راستے کو اپنا راستہ بنایا ہے تو پھر رہنما اور راہزن کیوں ہے؟ ایک ہی پیٹ اور نطفے سے پیدا ہونے والوں میں ایک عالم اور ایک جاہل کیسے پیدا ہو گئے؟ مجھے خدا کی وحدت اور غیر متغیر اور غیر متضاد ہونے کا تو یقین ہے، تو پھر اس سے اس قدر متغیر اور متضاد چیزیں کیسے صادر ہوتی ہیں؟ قاضی نے کہا، اے صوفی حیران نہ ہو، ایک مثال سن لے اور حقیقت کو سمجھ لے۔ معشوق کا قرار اور سکون عاشق کی بے قراری کا مبدع ہے۔ معشوق پہاڑ کی طرح اپنے ناز پر جمع ہوا ہے اور عاشق پتوں کی طرح لرزتے ہیں۔ معشوق کا مسکرانا عاشقوں کے رونے کا مبدع ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مبدع اور اس کے آثار میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ مبدع جو ذات واحد ہے اور اس کے آثار جو ممکنات ہیں، ان میں تضاد نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے ذات اور افعال میں اس کا مثل ہے۔ چونکہ ذات باری اور ممکنات میں تضاد نہیں ہے، اس لیے ممکنات نے وجود کا لباس پہنا ہے۔ ایک ضد دوسری ضد کو موجود نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہست اپنے مثل کو وجود عطا نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں یکساں ہوں گے تو ایک کو خالق اور دوسرے کو مخلوق کہنا باطل ہوگا۔ جہان میں جو بھی ضد اور ند یعنی مثل دکھائی دیتا ہے، بحر وحدت پر بے ضد وند ہے اور جاگ کی طرح نمودار ہے۔ ذات وحدت کے تمام افعال ایسے ہیں کہ ان کی کیفیت کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو پھر ذات کی کنہ تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے؟ روح اس کی معمولی مخلوق ہے، اس کی حقیقت اور کنہ تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو ذات کس طرح بھی کیفیات کے قید میں مقید نہیں ہو سکتی۔ اس کی حقیقت کے بارے میں عقل کامل بھی ناواقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔ جب عقل کامل کا یہ حال ہے تو عام عقلیں اس حقیقت کا کیا ادراک کر سکتی ہیں؟ عقل کہتی ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے ادراک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قابل ادراک اور ناقابل ادراک یکساں ہے۔ عقل نے جسم سے جو کہ ناقابل ادراک ہے سے ذات باری کی کنہ معلوم کرنی چاہی، تو جسم نے جواب دیا کہ جب تجھے ہی معلوم نہیں تو تیرا مجھ سے سوال کرنا نامناسب ہے، کیونکہ میں تجھ سے ادنا ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اعلیٰ ادنا سے استفادہ کرتا ہے۔ سورج ذرے کی خدمت کرتا ہے، شیر ہرن سے عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے لیے کوئی یہ کہے کہ استفادے کے لیے نہ تھی، بلکہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے تنزل اختیار کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ انہوں نے امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کیا کہ اعلیٰ فرد ادنا فرد سے استفادہ کیا کرے، اور یہ بات مسلم ہے کہ اعلیٰ ادنا سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا صرف اس لیے فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اور حضرت حق تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے بسا اوقات ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔ خاک سہرانے جہاں راہ بے حقارت منگر، تو چادانی کے درائیں گرد سوارے باشد۔ دنیا میں مسکین اور عاجز لوگوں کو حقارت سے نہ دیکھ، تو کیا جانے کہ شاید اسی گرد میں کوئی شاہ سوار چھپا ہو۔ مساکین اور بظاہر حقیر انسانوں کے ساتھ بدگمانی الٹا فعل ہے، جس سے انسان غلط راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ عقل مند انسان کی نظر میں اس کا جز جاسوس اور مخبر بنا ہوا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور گمراہوں کے لیے یہ فعل الٹا نشان ہی نہیں بلکہ ان کی نگاہوں سے حقیقت بالکل چھپ گئی ہے۔ اسی لیے 70 بلکہ کئی فرقے بن گئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہر سزا کے ساتھ ایک جزا بھی ہے جو عطا کی صورت میں ہے۔ تو نے وہ تماچا تو دیکھ لیا، لیکن اس کی وجہ سے تمہارے باطن کی جو صفائی ہوئی ہے وہ بھی تو دیکھ لے۔ ہر برائی کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ صرف سزا دے اور اس کے ساتھ عطا نہ ہو۔ اگر اللہ کسی سے دنیا کی کوئی چیز چھین لیتا ہے تو اس کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں لاتعداد نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو تکالیف برداشت کی وہ ان کی سرفرازی کا سبب بنی، لیکن سزا کے ساتھ عطا کی شرط یہ ہے کہ حضور مال حق ہو، یعنی اللہ کی جانب رضا اور محبت کے ساتھ قلب کے ذریعے رجوع ہو۔ اگر حضور قلب نہ ہوگا تو خلت واپس ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں کوئی نہ تھا جس کے سپرد کی جاتی۔ جلد ششم، حکایت نمبر 42۔ پھر صوفی کا اس قاضی سے سوال کرنا۔ صوفی نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دو متضاد چیزوں کا ایک مبدا سے ظہور ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات باقی ہے کہ متضاد چیزوں کے صدور میں کیا حکمت ہے؟ اگر رحمت ہی رحمت ہوتی اور زحمت نہ ہوتی تو کیا مذائقہ تھا؟ اگر صرف رحمت ہوتی تو سب خوش رہتے، کسی کی طبیعت میں تقدر نہ پیدا ہوتا، ہمیشہ حضوری کی حالت اور ذوق و شوق کی فضا سے روح سکون حاصل کرتی۔ جلد ششم، حکایت نمبر 43۔ صوفی کے سوال کا جواب دینا۔ ترک اور چور کا قصہ۔ قاضی نے جواب میں ترک اور کپڑا چور درزی کا قصہ سنا دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر محض عیش و عشرت ہوتا تو اس میں بہت سی دینی مضرمیں پیدا ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قدر سننے والے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی قدر اس کو واعظ کے بیان سے دنائی کا حصہ ملتا ہے۔ سننے والے شوقین ہوتے ہیں تو واعظ بھی دل جمی سے کہتا ہے۔ اگر کسی واعظ کی خوش بیانی دیکھو تو سمجھ لو سننے والے کی کشش ہے۔ بچہ ذہین ہوتا ہے تو استاد اسے محنت سے پڑھاتا ہے۔ اگر سننے والے شائق نہیں ہوتے تو سرنگی نواز کا دل بجھ جاتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام میں وحی سننے کی استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صنعت کو دیکھنے والے نہ ہوتے تو نہ آسمان پیدا ہوتا نہ زمین پیداوار دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل صاحب نظر ہیں، اس لیے آسمان پیدا کیے گئے۔ جو لوگ صرف عورت اور خورد و نوشی کے شوقین ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور کرنے کی توفیق کہاں ہے؟ جلد ششم، حکایت نمبر 44۔ ایک ترک کا دعویٰ کہ درزی میرا کپڑا نہیں چرا سکتا۔ ترک نے دعویٰ کیا کہ میرا کپڑا درزی نہیں چرا سکتا۔
وہ درزیوں کی چوری کے قصے سن کر برہم ہو گیا۔ رازوں کے فاش ہونے کا ایک سبب زبان ہے اور ایک راز کہنے والے کا گلا ہے۔ راز فاش کرنے کا سبب عداوت اور دشمنی ہوتی ہے اور راز فاش ہونے سے رسوائی ہوتی ہے۔ قصہ بیان کرنے والے نے کہا، سب سے زیادہ اس چالاک درزی کو پورشش کہتے ہیں۔ ترک بولا، اپنی اتنی چالاکیوں کے باوجود وہ میرا ایک دھاگا بھی نہیں چرا سکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ سے زیادہ ہوشیار لوگوں کو وہ دھوکہ دے چکا ہے، تو اپنی عقل پر گھمنڈ نہ کر، اس کی مکاریوں میں تو گم ہو جائے گا۔ لوگوں کی ان باتوں سے ترک اور گرم ہو گیا اور اس نے شرط لگائی کہ اگر وہ میرا کپڑا لے گیا تو وہ اپنا عربی گھوڑا ہار جائے گا، اور اگر وہ نہ چرا سکا تو تم سے ایک گھوڑا لوں گا۔ اس رات کو ترک غصہ سے سو نہ سکا اور ساری رات داؤ پیچ اور اس کے توڑ کو سوچتا رہا۔ ترک اطلس کا ٹکڑا لیے درزی کی دکان پر پہنچا تو درزی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سلام کیا اور اس کی مزاج پرسی شروع کر دی، اور اتنی زیادہ مزاج پرسی کی کہ ترک کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو گئی۔ ترک نے درزی سے کہا کہ اس اطلس کی کبا سی دے، اوپر سے چست ہو اور دامن فراخ ہو۔ درزی نے اس کو دوسرے ترک سرداروں کی عطا اور بخشش کے قصے سنائے اور بخیلوں کے قصے بھی سنائے۔ اس نے تیز کینچی نکالی اور قصے سناتا رہا۔ ترک کے ساتھ درزی نے ایسی ہنسی کی بات کی کہ ترک ہنستے ہنستے سست پڑ گیا۔ وہ ایک طرف کو لوٹ گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ درزی نے موقع پا کر اطلس کا ٹکڑا کاٹا اور ران کے نیچے دبا لیا، لیکن اللہ تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی صفت ستاری ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو راز فاش کر دیتا ہے۔ ترک درزی کی باتوں سے اتنا خوش ہوا کہ اپنے وعدے کو بھی بھلا دیا۔ درزی نے پھر کوئی ہنسی کا قصہ سنایا جس سے ترک چت لیٹ گیا۔ اب چونکہ ترک بالکل غافل تھا، درزی کو موقع مل گیا۔ اس نے اطلس کا ٹکڑا ران کے نیچے سے نکال کر نیفے میں اڑس لیا۔ ترک نے تیسری بار پھر فرمائش کی۔ اب درزی نے ایک اور ٹکڑا چرا لیا۔ کہہ کے مارنے سے ترک کی آنکھیں بند تھی، عقل بھاگ چکی تھی اور وہ قصوں پر فریفتہ تھا۔ چوتھی بار ترک نے پھر فرمائش کی، لیکن درزی کو ترک پر رحم آ گیا اور اس نے اپنے فن کو دوسرے لوگوں پر آزمانے کے لیے اٹھا رکھا۔ ترک نے درزی کا خوشامد میں بوسہ لیا۔ اے شخص، ہنسنے والے فسانے سن کر تو اپنے وجود سے بے خبر ہو گیا ہے۔ تو خود ہنسی کا فسانہ بن گیا ہے۔ اب قبر کے کنارے جا کر اپنا انجام سوچ۔ جلد ششم، حکایت نمبر 45۔ اس نفس کو خطاب جو اس جیسی بلا میں پھنسا ہے۔ اے نادانی اور شک کی قبر میں اترے ہوئے انسان، تو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب کھائے گا؟ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی نہ روح۔ اس دنیا کا مذاق یہ ہے کہ اگر موسم بہار میں باغ کو بخشش دیتا ہے تو خزاں میں درزی کی طرح چھین لیتا ہے۔ آسمان اپنے ساتھ اور نحس کے ذریعے لوگوں سے مذاق کرتا ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 46۔ ترک سے درزی کا کہنا کہ چپ ہو جا، اگر ہنسی کی بات دوبارہ کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ درزی بولا، اب اور ہنسی کی بات کا طالب نہ ہو، کیونکہ اگر میں کوئی اور ہنسی کی بات سناؤں گا تو قبا تنگ ہو جائے گی۔ اگر تو اس ہنسی کا راز سمجھ جاتا کہ میں تجھے کیوں ہنسا رہا ہوں تو تو اس ہنسی کو سینکڑوں رونوں سے بدتر سمجھتا۔ اس لیے اے شخص، تو بھی دل لگی کی زندگی کو چھوڑ دے، کیونکہ زیادہ عمر تو گزر گئی ہے، اب بھی باز نہ آئے گا تو بالکل برباد ہو جائے گا۔ درزی نے ہاتھ سے اطلس رکھ دی اور ظاہر ہو گیا کہ اس میں چوری ہو چکی ہے، تو ترک گھوڑا بھی ہار گیا۔ یاد رکھ، وہ احمق ترک تو ہے اور یہ دنیا غدار درزی ہے۔ تیری عمر اطلس ہے اور تیری حرص اور شہوت ہنسی و مذاق کی باتیں ہیں، دن رات کینچی ہیں اور غفلت ہنسنا ہے۔ گھوڑا تیرا ایمان ہے اور شیطان اس طرح گات میں ہے جس طرح شرط باندھنے والے تھے۔ تیری عمر کے اطلس کو ماہ و سال کی کینچی سے زمانہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور اسے چرا رہا ہے۔ اے صوفی، تو یہ تمنا کرتا ہے کہ تیرے ستارے ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ تجھ سے ہنسی مذاق کرتے رہیں گے۔ ستاروں کی نحوست اور سعادت کا پابند نہ بن۔ اگر ہمیشہ خوش رہے گا تو تیرا حال ترک جیسا ہو جائے گا۔ یاد رکھ، ذات باری سے عشق کر جو ان ستاروں کو گنوا رہی ہے، اپنی نظر گمانے والے پر رکھ۔
السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔